مدینہ طیبہ میں ہم سب کے آقا، ہم سب کے سردار، ہم سب کے محبوب، ہم سب کے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، ایمان کے اندر حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، اور مدینہ طیبہ میں یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ گویا کہ ہم رحمتوں کی چادر کے نیچے آ گئے، برکتوں کے نیچے آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہمان نوازیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو روضہ رسول ہے، اس سے ہماری تین بڑی نسبتیں ہیں جو عرض کرنی ہیں۔ ایک نسبت ہمارے عقیدے کی ہے، ایک نسبت ہمارے علم کی ہے، اور ایک نسبت ہمارے عمل کی ہے۔ عقیدے کی نسبت کیا ہے کہ یہ جو روضہ رسول ہے، یہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی یہ مسجد آخری مسجد ہے، نبیوں کی مسجد میں آخری مسجد ہے۔ لہٰذا اس بات سے ہمارا عقیدہ ختم نبوت بھی ثابت ہوتا ہے۔ روضہ رسول اس کی علامت ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ تو روضہ رسول سے ہمارے عقیدے کی یہ نسبت ہے، اور اس کی یاد دہانی بار بار ہونی چاہیے، اور اس پر آدمی کو مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے جھوٹے نبی آئیں گے، کذابون دجالون، جھوٹے ہوں گے، مکر و فریب کریں گے، اور ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو روضہ رسول یہ عقیدہ ختم نبوت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ آج یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک ہدایت موجود ہے۔ دوسری نسبت ہمارے علم کی نسبت ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دین کا علم بیان کرتے ہیں۔ دنیاوی علوم جو آئے ہیں وہ انسانی مشاہدات، تجربات سے بنے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کا علم یہ اللہ نے وحی کے ذریعے اتارا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے ہمیں منتقل ہوا ہے، اور ہم تک جتنی روایات پہنچی ہے، جو دین پہنچا، اس کی ایک سند ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی، اپنے استاد سے پڑھی، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شاملی رحمہ اللہ، ان کے استاد تھے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، ان کے استاد ہیں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ان کے استاد ہیں حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، ان کے استاد ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اور یہ سلسلہ اوپر جاتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے اوپر سلسلہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے پھر مختلف روایات کے جو وہاں پر انہوں نے سند ذکر کی، وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ پورا سلسلہ سند ہے، ہمارے علم کی بنیاد ہے۔ ہم جس علوم نبوت کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ اس کی اساس اور بنیاد ہے، اور یہ روضہ اس کی بھی علامت ہے۔ ہماری روضے سے یہ بھی نسبت ہے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ اور تیسری چیز وہ عمل ہے، وہ دعوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آپ کی یہ امت آخری امت ہے، اور آپ نے امت کو ذمہ داری دی ہے کہ میرا لایا ہوا دین ہر جگہ پہنچانا ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو حاضر ہے وہ غائب تک بات کو پہنچائے۔ تو دعوت بھی پہنچانی ہے، عمل بھی پہنچانا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم مکلف ہیں اس پوری دعوت کو پہنچانے پر، اس عمل کو پہنچانے پر، ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ جو تین بڑی نسبتیں ہیں، ہمارے عقیدے کی نسبت، ہمارے علم کی نسبت، ہمارے عمل کی نسبت، یہ مدینہ طیبہ جائیں تو یہ سامنے رہنی چاہیے، اور اس کو تر و تازہ کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ جاؤ تو مکہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی سیرت کو
سامنے رکھو، اس کا مشاہدہ کرو، ان مقامات پر بھی جاؤ اور سوچو حضور نے یہاں پر کیسے زندگی گزاری، اور جب مدینہ طیبہ جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو سامنے رکھو کہ حضور نے دین کے لیے کیسے کام کیا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکی دور رجال سازی کا دور ہے اور مدنی دور معاشرہ سازی کا دور ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ پورا نقشہ ہونا چاہیے، یہ پورا نظام ہدایت ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ مدینہ طیبہ جائیں، مسجد نبوی جائیں، روضہ رسول کو دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں ذہن میں چلتی رہنی چاہیے، پھر ہمارا سفر انشاءاللہ خوشگوار بھی ہوگا، ایمانی بھی ہوگا، روحانی بھی ہوگا، اور اللہ کے ہاں وہاں پر جو دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اپنے لیے فیصلے کروائیں، امت کے لیے فیصلے کروائیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com